داستان یوسف علیہ السلام۔ اس تحریر میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے روح پرور واقعات کی بات کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور خاندان کے عنوان سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور خاندان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ انبیاء کے عظیم ترین قصوں میں سے ایک ہے، جو نہ صرف قرآن مجید میں سورہ یوسف کی شکل میں بیان کیا گیا، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور روایات میں بھی اس کی جھلک ملتی ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، بصیرت اور صبر جیسی صفات سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا، جو اپنے والد کی خاص محبت کا مرکز تھے، کیونکہ آپ کی شخصیت نہایت حسین اور بااخلاق تھی۔ آپ کی یہ خصوصیات آپ کے بھائیوں کے دل میں حسد کا باعث بن گئی۔ خواب کی حقیقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم موڑ وہ خواب تھا جو آپ نے بچپن میں دیکھا۔ آپ نے اپنے والد کے پاس جا کر خواب سنایا۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مل کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب نہایت غیر معمولی تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، جو خود اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، فوراً اس خواب کی حقیقت کو سمجھ گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھایا کہ یہ خواب ایک بڑی خوشخبری ہے، اسے اپنے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرا بیٹا، اپنا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ تمہارے خلاف سازش نہ کر بیٹھیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بھائیوں کا حسد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت اور ان کی خواب کی تعبیر نے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ کو بھڑکا دیا۔ وہ محسوس کرنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور وہ والد کی محبت کا مرکز ہیں۔ یہ حسد رفتہ رفتہ دشمنی میں بدل گیا۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کو ہم سے بہت زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ ہم ایسا کریں گے، یوسف کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ والد کی محبت ہمیں مل جائے۔ سازش کی منصوبہ بندی۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے جائیں تاکہ وہ کھیل سکیں اور تفریح کر سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی خطرہ تھا، لیکن بھائیوں کے اصرار پر وہ مان گئے۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ وہ کھیلنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ مان گئے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور والد کے پاس جھوٹ بول کر واپس آنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے ایک جھوٹا ثبوت بھی پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر خون لگا کر کہا، ابا جان، یہ یوسف کی قمیض ہے، بھیڑیا نے اسے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کی بات پر یقین نہیں کیا اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے کہا، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی بات ہے، میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا۔ یہ واقعہ صبر کی ایک عظیم مثال ہے، جہاں ایک باپ نے اپنے اولاد کے بارے میں انتہائی دکھ دا خبر سننے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اپنی پریشانی کو اس کے سپرد کر دیا۔ کنویں میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش نے انہیں ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنی حسد اور دشمنی میں اس حد تک جانے کا فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ جنگل کا سفر۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت اصرار کر کے یقین دلایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا بہت خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں خدشہ تو تھا، لیکن وہ بھائیوں کے مسلسل اصرار کی وجہ سے اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ جب وہ جنگل پہنچے تو کھیل اور تفریح کا بیانہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو الگ کر دیا۔ ان کے دل میں رحم کا کوئی بھی جذبہ نہیں تھا اور انہوں نے نہایت سنگ دلی کے ساتھ ایک کنویں کی طرف لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ یہ کنواں ایک گہرے اور سنسان مقام پر تھا، جہاں کسی کے آنے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ایک کم عمر بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں صبر اور سکون پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، ہم تجھے اس بات سے آگاہ کریں گے کہ تمہارے بھائیوں نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں ایک دن تم انہیں ضرور بتاؤ گے اور وہ جان نہیں سکیں گے کہ تم کون ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی تسلی تھی۔ کنویں کی تاریکی اور تنہائی میں بھی اللہ کا ساتھ انہیں اطمینان دے رہا تھا۔ بھائیوں کی جھوٹی کہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکے جانے کے بعد بھائی اپنے والد کے پاس واپس آ گئے۔ ان کے چہروں پر جھوٹ کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس بات کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر پیش کیا اور کہا، ابا جان،
ہم دوڑنے میں مشغول تھے اور یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اس دوران بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یوسف کی قمیض پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ انہوں نے غم کو اپنے دل میں چھپا لیا اور کہا، یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، بس صبر کرنا ہی بہتر ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگوں گا۔ قافلے کا گزر۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ایک قافلہ اس کنویں کے قریب سے گزرا۔ قافلے والوں نے پانی لینے کے لیے جب ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کے طور پر پہچانا اور ان کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور انہیں بازار میں فروخت کر دیا۔ ایک معمولی قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا، جو اس وقت مصر کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ یہ اللہ کی حکمت کا ایک حصہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک مقام سے پہچانا جہاں ان کی پرورش اور تربیت اعلیٰ ماحول میں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ کنویں کی تاریکی، بھائیوں کی سازش اور غلامی کی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر مستقبل تیار کر رکھا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ کے منصوبے ہمیشہ انسان کی سوچ سے بہتر ہوتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ مصر کی زندگی، غلام سے وزیر تک کا سفر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اگلا مرحلہ مصر میں گزرا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں غلامی سے عزت اور اقتدار تک پہنچایا۔ یہ دور آزمائش، جدوجہد اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر ہے۔ عزیز مصر کے گھر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے مصر کے بازار میں فروخت کر دیا اور عزیز مصر نے انہیں خریدا۔ عزیز مصر جو مصر کا وزیر تھا، انہوں نے اپنی بیوی زلیخا کے ساتھ مل کر یوسف علیہ السلام کو گھر میں عزت کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، انہیں عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں یا ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک نیا موڑ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن اور حکمت سے نوازا تھا۔ ان کی شخصیت نے جلد ہی عزیز مصر کے گھرانے کو متاثر کر دیا۔ زلیخا کی آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور اخلاق نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو ان کی طرف مائل کر دیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے حرام عزائم کا شکار بنانے کی پوری کوشش کی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا مالک عزیز مصر میرا بہت خیال رکھتا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آزمائش میں بھی اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس گناہ سے بچ گئے۔ جب زلیخا نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ اس دوران عزیز مصر گھر پہنچا اور ساری صورتحال دیکھ لی۔ زلیخا کا جھوٹ اور یوسف علیہ السلام کا صبر۔ زلیخا نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے عزیز مصر کے سامنے جھوٹ بولا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے ایک گواہ بھیج دیا، جس نے کہا، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو وہ جھوٹے ہیں، اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو زلیخا جھوٹی ہے۔ جب عزیز مصر نے قمیض دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے زلیخا کی غلطی کو سمجھا لیکن معاملہ دبانے کی کوشش کی تاکہ خاندان کی عزت پر حرف نہ آئے۔ قید کی آزمائش۔ زلیخا کے جھوٹ اور مصر کے چند افراد کی سازش کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ یہ قید حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور آزمائش تھی، لیکن انہوں نے اسے بھی صبر اور حکمت کے ساتھ قبول کیا۔ قیدیوں کے خواب۔ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اخلاق اور علم کی وجہ سے قیدیوں کے دل جیت لیے۔ قیدیوں کے دوران قیدیوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر کی۔ قیدی کو بتایا کہ وہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، جبکہ دوسرے کو خبر دی کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ان خوابوں کی تعبیر بالکل سچ ثابت ہوئی۔ بادشاہ کا خواب اور رہائی۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں دیکھی اور 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے بھی دیکھے۔ یہ خواب کسی بھی درباری کو سمجھ نہ آیا۔ بادشاہ کے ساقی کو یاد آیا قید میں ایک شخص حضرت یوسف خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں ماہر تھا۔ بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے بلایا، انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر یوں کی، 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے خوشحالی کے 7 سال ہیں، جبکہ 7 دبلی گائیں اور 7 خشک خوشے
قحط کے 7 سال ہیں، اور اس دوران اناج ذخیرہ کرنے کی حکمت عملی اپنائے تاکہ قحط کے دنوں میں عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور علم سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور انہیں قید سے رہا کر دیا۔ وزیر کا عہدہ: بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا انچارج بنا دیا۔ آپ نے قحط کے دوران نہایت دانش مندی سے ملک کو سنبھالا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی سے نکال کر عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ خاندان کا ملاپ: حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے نکال کر مصر کے وزیر اعلیٰ کے مقام پر فائز کر دیا تھا۔ قحط کے 7 سالوں میں انہوں نے اپنی حکمت عملی اور بصیرت سے نہ صرف مصر کے ارد گرد علاقوں میں بھی لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، بلکہ قحط وہ ذریعہ بنا جس کے ذریعے ان کا اپنا خاندان ان سے ملاپ ممکن ہوا۔ قحط اور بھائیوں کی مصر آمد: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کنعان میں رہائش پذیر تھے، قحط کی شدت کی وجہ سے مصر سے غلہ خریدنے کے لیے مجبور ہوئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس شخص سے وہ غلہ لینے جا رہے ہیں وہی ان کا بھائی ہے۔ جب بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ امتحان کی ترتیب: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک امتحان میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی نیت اور موجودہ حالات کو جان سکیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا، آیا ان کے خاندان میں کوئی اور بھی ہے؟ بھائیوں نے بتایا، ان کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین ہے جو اپنے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی کہ اگلی بار غلہ لینے آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لائیں۔ اگر وہ بنیامین کو نہ لاتے تو انہیں غلہ نہ دیا جاتا۔ بھائیوں نے یہ شرط قبول کر لی اور گھر واپس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ بنیامین کی مصر آمد: حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابتدا میں انکار کیا کیونکہ وہ بنیامین کو بھی کھونا نہیں چاہتے تھے، لیکن بھائیوں کے اصرار پر آخرکار اجازت دے دی۔ جب بھائی بنیامین کو مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا خاص طور پر استقبال کیا اور انہیں اپنے قریب بٹھایا۔ بنیامین کو روکنے کا منصوبہ: حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزار سکیں اور اسے محفوظ رکھ سکیں۔ انہوں نے غلہ کے ساتھ اپنا ایک پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب بھائی روانہ ہونے لگے تو ان پر چوری کا الزام لگا دیا گیا۔ سامان کی تلاشی کے دوران پیمانہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بنیامین کو قانون کے مطابق روک لیا جائے گا۔ یہ سن کر بھائیوں نے بے بسی کا اظہار کیا اور کہا، بنیامین کے بغیر اپنے والد کے پاس واپس نہیں جا سکتے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور یوسف کا انکشاف: بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یہ سنتے ہی بھائی حیران رہ گئے اور فوراً کہا، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ معافی اور مصالحت: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے تمام غلطیوں کو معاف کر دیا اور ان سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ والد اور خاندان کا مصر آنا: حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو مصر لے آئیں۔ جب بھائی کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ یوسف زندہ ہیں اور مصر کے وزیر بن چکے ہیں تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً مصر کا سفر کیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے والدین کا استقبال کیا اور اپنے خواب کی تعبیر کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھا۔ وہ خواب جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے تھے وہ پورا ہو گیا، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف نے کہا، اے میرے والد، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میرے رب نے سچ کر دکھائی۔ قصہ کا اختتام: حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر میں آباد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر، تقوی اور اخلاق کا بہترین انعام دیا۔